خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ایسے خادمین کے لیے جن کی دعاؤں کے وسیلہ سے یہ جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا پہ جتنی بھی آپ سروسز کو دیکھ رہے ہیں یہ ان کی دعاؤں کا جواب ہے. انہوں نے روح خداوند کے جلال کے لیے مانگی, انہوں نے کلام خداوند کے جلال کے لیے مانگا, انہوں نے پلیٹ فارمز کو خداوند کے جلال کے لیے مانگا. اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان پلیٹ فارمز پر خداوند کثرت کے ساتھ اپنے نام کو جلال دے رہا ہے. ہلیلویا. تھینک یو سو مچ پاسٹر سیم. اور جتنے بھی خداوند کے خادمین ہمیں سن رہے ہیں, آپ سب کی اجازت کے ساتھ میرے سینئرز ہیں اور میں خداوند کی ادنا خادمہ سے ادنا ایک چھوٹی سی خداوند کی خادمہ ہوں. لیکن کیونکہ جب میں اس بروڈ کو لگا رہی ہوں دیٹس مائی رسپانسبلٹی کہ جب بھی میں لگاؤں میں پریپیئر ہو کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی بھی موجود نہ ہو دین آئی ٹوک اے رسپانسبلٹی ٹو شیئر دا ورڈ آف گاڈ. ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے, ہمارا عظیم آسمانی کمہار. جتنے بھی ہمیں ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے فالیو پہ سن رہے ہیں, نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں, آپ سب کو جے مسیح کا فضل اور اطمینان ہمیشہ آپ سب کی زندگی میں بنا رہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میٹنگ کا اب تک کا جتنا بھی حصہ سیشن رہا بہن بھائیوں نے بہت بہت پیار دکھایا اور اس بروڈ کو ایسے ہی اپنا پیار دکھاتے چلے جائیں تاکہ یہ جو خداوند کے منہ کی باتیں ہیں, کلام ہے جس نے میری زندگی کو بدلا, وہ بتھیرے بہن بھائیوں کی زندگی کو بدلے اور ہم ایک دوسرے کی ایمان کی تقویت کا باعث بنے. ہلیلویا. جب میں اس ٹاپک کے بارے میں سوچ رہی تھی لاسٹ نائٹ اور میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا پڑا تھا, مجھے اپنے ٹین ایج دن یاد آئے جب میرے فیس پہ بہت زیادہ ایکنی ہوا کرتی تھی, بہت زیادہ دانے دانے, کچھ ہارمونز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے بہت سے نوجوانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور تب میں جو میرے ٹین ایج کے دن تھے مجھے یاد آیا کہ یہ جو ٹاپک ہے کمہار کا جو ہے یہ بہت بہت کثرت سے میری زندگی میں خداوند نے کام کیا, اس آیت نے, اس ٹاپک نے, کہ ہمارا جو خداوند ہمیں بنانے والا ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو میں چھوٹی ہی عمر میں جو ہے میں نے ٹرسٹ خداوند پہ کیا کہ خداوند یہ جو میری ایکنی بھی ہے میرے فیس کی یہ تو دور کر دے کیونکہ تو نے مجھے پرفیکٹ بنایا, میری جو سکن ہے تو نے اسے کلین بنایا ہے, تو یہ جتنے بھی جراثیم ہیں جو بھی ہے یہ جاتا رہے. اور مجھے ابھی بھی بڑے اچھے سے یاد ہے کیونکہ میرے فیملی شروع سے خدمت میں رہے ہیں, تو جو بھی میں اپنے فیس پہ لگایا کرتی تھی, سوپ ہو گیا, کریمز ہو گئی, کچھ بھی ہے, لوشن ہے, میں اپنے ڈیڈی کے پاس جاتی تھی اور ان سے پریئر کروایا کرتی تھی. ایمان کی بات ہے کہ آپ کچھ بھی کریں, لگائیں, یوز کریں, پہنیں, اوڑھیں, اس پر دعا کریں, خداوند کا لہو مانگیں تاکہ جو کچھ بھی آپ کے بدن کو ٹچ کرے وہ جو ہے آپ کی زندگی میں ہیلنگ کا باعث بنے. تو یہ ایک بچپن کی گواہی ہے, چھوٹی سی گواہی ہے کہ خداوند جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے. یہ فزیکل اپیرنس سے لے کر جو اسپرچول اپیرنس ہے آپ کی, خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہلیلویا. تو میٹنگ کے شروع میں ہم نے جو ہے ایک حوالہ کی تلاوت کی تھی, یرمیہ کی کتاب جو ہے یہ غزل و غزلیات سے, یسایہ کی کتاب سے بعد کی جو کتاب ہے جرمایہ, اس کا ہم نے پہلے چیپٹر کی اس کی 4 سے 10 آیات تک کی تلاوت کی تھی. کیونکہ آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہوگی وہ یرمیہ کی کتاب ہی سے ہی ہم لیں گے. مرکزی آیت جو ہے جیسے پکچر میں بھی لگا ہے جرمایہ چیپٹر 18 ورس 6 ہے. اس میں ہم نے پہلے باب کی جو 4 سے 10 آیات میں ہم نے پڑھا تھا, لکھا ہے تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا, اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا. تب میں نے کہا ہائے خداوند خدا, دیکھ میں بول نہیں سکتا. ہمیں سے بہت سے ہیں جو آج ایسا ایکسکیوز بناتے ہیں کیونکہ میں تو بچہ ہوں. لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں,
کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خدا نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ آمین۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، کیونکہ ہماری مرکزی جو آیت ہے وہ یرمیہ سے ہے، آج کے ٹاپک سے جو ریلیٹڈ ہے۔ تو اس سے آگے بڑھنے سے پہلے یا آیت پر فوکس کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس کتاب سے ہم نے حوالہ لیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ ہلیلویا۔ تو جو یرمیہ نبی کا زمانہ جس سے ہم نے ابھی آیت کو پڑھا ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے جو ہے نہایت ہی تاریک ترین زمانہ چل رہا تھا۔ خدا کی قوم جو ہے سیاسی لحاظ سے جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف گامزن ہو چکی تھی، اور مذہبی گراوٹ انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مذہبی طور پر بھی وہ بہت نیچے گر چکے تھے۔ لوگ جو ہیں وہ بت پرست، سرکش، باغی، سخت دل، گردن کش اور خود سر ہو چکے تھے۔ اب کمپیریزن کرنا شروع کریں کہ آج کے دور میں بھی کیسی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے ہر طرف بے انصافی، کرپشن، دھوکہ بازی، مکر و فریب، خود غرضی اور لاقانونیت کا دور جو ہے وہ عروج پر تھا۔ یرمیہ جو نبی جو ہیں وہ اپنے دور کے جو ہیں عظیم ترین نبیوں میں سے ایک ہیں، جو اس سخت تاریک ترین دور میں بھی خدا کی عطا کردہ خدمت کو بڑی جو ہے ایمانداری، دیانتداری، وفاداری سے نبھا رہے ہیں۔ خدا کے کلام کی آگ اس کی ہڈیوں میں کبھی سرد نہ پڑی تھی، اور وہ پوری شکستگی سے خدا کی خدمت کرتا چلا جا رہا تھا۔ یقیناً یہ عظیم نبی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں بھی۔ جب ہم یرمیہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب یرمیہ اس وقت کی صورتحال، خصوصاً خدا کی قوم کی حالت کے بارے میں مایوس اور نا امید بھی ہو چکا تھا۔ اور اس کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے، ساتھ ساتھ کمپیریزن کرتے چلے جائیں۔ کیا آج آپ کے بھی حالات یا آپ کے گرد و نواح کے حالات، آپ کی کنٹریز کے حالات بھی ایسے ہی ہیں یا نہیں؟ یرمیہ جو ہے اپنی قوم کی حالت پر جو ہے وہ مایوس اور نا امید ہو چکا ہے، لیکن خدا نے اس کو مستقبل کے بارے میں امید اور روشن ترین رویا دی۔ میری بائبل پر ایک ہیڈ لائن بھی ہے، ہائی لائٹ جسے میں نے کیا ہوا ہے، کہ یسوع مسیح اور یرمیہ کی زندگی میں گہری مشابہت ہمیں نظر آتی ہے، اور مسیحیوں کے لیے جو یرمیہ ہے ایک خاص دلچسپی اور کشش رکھتے ہیں۔ جو یرمیہ نبی ہیں وہ ایماندار مسیحیوں کے لیے ان کا جو کردار ہے بہت پرکشش ہے اور دلچسپی کا باعث ہے۔ جب یرمیہ خدا کی قوم کی بغاوت، سخت دلی، خود سری، گردن کشی سے مایوس اور نا امید ہونے لگا، تو خدا نے ایک کمہار کی معرفت جو ہے اس سے کلام کیا۔ خدا نے یرمیہ کو کمہار کے گھر جانے کو کہا۔ جب نبی کمہار کے گھر گیا، اب اس سٹوری کو جو ہے آپ امیجن کرنا شروع کریں، پکچر جو ہے آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ ہلیلویا۔ جب یرمیہ جو ہے کمہار کے گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کمہار اپنے کام میں مصروف ہے۔ تب یرمیہ چپ چاپ کھڑا کمہار کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگتا ہے۔ کمہار نے پاس پڑے گاڑے کے ڈھیر سے کچھ مٹی لی ہے، اور اسے اچھی طرح گوندنے کے بعد چاک پر رکھ دیا ہے۔ یہ مٹی بالکل جو ہے وہ بے ڈنگی ہے، بے شکل ہے، لیکن کمہار جو ہے، یا آپ اسے برتن بنانے والا بھی کہہ سکتے ہیں سادہ الفاظ میں، جو ہے
اپنے ہنرمند ہاتھوں سے اس بے ڈب یا بے ڈنگی مٹی کو ایک خاص شکل و صورت ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ مٹی ایک برتن کی شکل میں ڈل گئی تو اچانک کسی خاص خامی کی وجہ سے اس برتن کی شکل بگڑ گئی، اور وہ جو کمہار ہے یا برتن بنانے والا جو ہے، وہ برتن اس کے ہاتھوں میں بگڑ کر ٹوٹ گیا۔ اس کے کچھ ٹکڑے چاک پر گرے، کچھ نیچے زمین پر گرے۔ اب یرمیا کی کنڈیشن کو دیکھیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ اب جو کمہار ہے اب مٹی کا دوسرا لوندا لے گا اور ایک دوسرا برتن بنانے کی کوشش کرے گا، اور پہلے بگڑے اور ٹوٹ کر بکھرے ہوئے برتن پر دوبارہ محنت کرنے میں اپنا وقت وہ ضائع نہیں کرے گا۔ چونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب کوئی برتن تیاری کے عمل میں بگڑ جاتا تو کمہار اس کو ضائع کر دیتے۔ ہیلیلویا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں، ایک روٹین میں ہوتی ہیں، انہی ہی کو جو ہے ہم اپنے انہی کے ہی حساب سے سوچتے ہیں اور ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اور یرمیا نبی بھی کچھ اسی طرح کی سوچوں میں گرا ہوا ہے کہ جو کمہار ہے اب وہ نئی مٹی لے گا، کیونکہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا تھا جب آپ برتن بنا رہے ہوتے تھے۔ لیکن نبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمہار نے اسے برباد اور بگڑی ہوئی جو مٹی ہے یا برتن کو جو ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اکٹھا کیا اور دوبارہ گوندا اور دوبارہ اسی چاک پر رکھ دیا، اور اسی برتن کے مواد سے ایک نیا برتن بنا دیا۔ اب اس میں ہم سب کے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ یہ سب کمہار کی محنت، محبت، صبر اور تحمل کی عکاسی کرتے ہیں کہ جس نے مایوسی، ناکامی، نا امیدی کو امید اور کامیابی میں بدل دیا۔ جب یرمیا نے کمہار کے اس کام پر غور کر لیا تو خدا نبی سے ہم کلام ہوا، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا؟ آئیں اس آیت کو پڑھیں گے بھی۔ یرمیا 18ویں باب کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے، تب خداوند کا یہ کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں؟ خداوند فرماتا ہے، دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھوں میں ہے، اسی طرح اے بنی اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو۔ آمین۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو۔ بہت بہت تقویت کی بات ہے کہ خداوند اسرائیل کی بابت کلام کر رہا ہے کہ وہ خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح خدا نے جو ہمارا عظیم کمہار ہے یرمیا نبی کے ساتھ اپنا دل شیئر کیا ہے۔ یرمیا مایوسی اور ناامیدی کے حالات سے آزاد ہوا ہے، آسمانی کمہار کے دل کے قریب تر ہو کر اس کی محبت اور تحمل کو جاننے لگا ہے۔ ہیلیلویا، یہ خوبصورت بات ہے کہ وہ خدا کے دل کو جاننے لگا ہے۔ خدا نے یرمیا کو سکھایا ہے کہ بے شک یہودا یا قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک بگڑا ہوا برتن ہے، مگر اس برتن کے بگڑنے کا سبب یہ نہیں کہ کمہار کی مہارت اور کاریگری میں کچھ کمی ہے، بلکہ مٹی میں نقص ہے، اور مٹی خود سر ضدی اور سخت ہے۔ یہ مٹی قوم بنی اسرائیل ہے۔
یہ مٹی ہم بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ لوگ میری طرف رجوع ہوں، توبہ کریں، اپنی بری راہوں اور منصوبوں کا اقرار کریں، تو میں ان کی بگڑی ہوئی شکستہ حالت کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ اور خداوند ہماری بھی بگڑی ہوئی شکستہ حالت کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پریز جیسس۔ خداوند کہتا ہے کہ میں ان کو ایک نیا برتن بنا دوں گا، نئے برتن میں تبدیل کر دوں گا۔ میں ان کی مایوسی، نا امیدی کو امید میں بدل سکتا ہوں۔ میں ان کی رسوائی اور شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتا ہوں، اور ان کو ایک ایسا برتن بنا سکتا ہوں جو عزت کے لیے ہوگا اور اپنے ملک کے استعمال کے لیے مقدس ٹھہرے گا۔ آمین۔ تو ہم نے جو ہے پہلا حصہ یرمیہ کی کتاب میں سے سیکھا ہے، یرمیہ کی کتاب کا سیاق و سباق، اور جس باب سے ہم نے آیت لی ہے کہ خداوند قوم بنی اسرائیل سے کیسے بات کر رہا ہے، ان کو تقویت دے رہا ہے۔ خداوند ڈائریکٹلی جو ہے ہم کلام ہو رہا ہے یرمیہ نبی کی بابت، اپنی قوم کو تقویت دینے کے لیے، امید کا کلام دینے کے لیے۔ ہیلیلویا۔ ابھی ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ ہے آسمانی کمہار۔ ہیلیلویا۔ پریز جیسس۔ ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہوا ٹاپک ہے، آسمانی کمہار کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں، اور اس کی ایک جھلک جو ہے، جیسے لیو ہارون بھائی، ان کی لیو ہارون پوڈ کاسٹ کے آئی ڈی سے وہ بات کر رہے تھے، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی وہ موجود ہیں، انہوں نے بھی شیئرنگ کی کہ کمہار کے لیے عبرانی میں لفظ یوسر ہے، جو پیدائش دوسرے باب کی 7ویں آیت میں خدا کے خلق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ اس کے بعد ہم پیدائش پہلے باب کی 26ویں آیت کے مطابق خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنایا۔ لکھا ہے بنایا۔ ہیلیلویا۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے، لیکن ابلیس نے گناہ کے ذریعے انسان پر حملہ کر کے اس کی صورت اور شبیہ کو مسخ کر دیا، لہٰذا انسان بگڑے ہوئے برتن کی مانند ہو گیا۔ اس وقت سے ہمارا عظیم کمہار انسان کی صورت اور شبیہ کو بحال کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جب سے گناہ وجود میں آیا، ابلیس نے جو شبیہ خداوند نے انسان کو دی تھی اس کو مسمار کرنے کی کوشش کی، تب سے جو ہے ہمارا کمہار، ہمارا بنانے والا، ہمارا خالق جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو گیا کہ ہماری صورت اور شبیہ کو بحال کیا جائے۔ گو کہ گناہ اور نافرمانی کے باعث جو ہے انسان کا جلال جاتا رہا، خدا کی صورت اور شبیہ ختم ہو گئی، لہٰذا انسان اپنی روحانی شکل و صورت میں انتہائی بگڑ گیا تھا۔ اور جب آپ بائبل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، پیدائش سے جب آپ شروع کرتے ہیں، تو آپ کو اس ساری سٹوری کا بخوبی جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے سٹارٹ ہوا۔ لیکن کمہار کی صورت، اس تصویر کے پیچھے ہم آسمانی کمہار کے دل کو دیکھ سکتے ہیں، جو ابتدا ہی سے انسان کو نئی شکل و صورت میں ڈھالنے کے کام میں مصروف تھا۔ جب سے انسان بنا ہے تب سے لے کر جو ہے ایون کہ گناہ کا جب وار بھی ہوا ہے، تب سے جو ہے خداوند انسان کو ایک نئی صورت، ایک نئی شکل میں ڈھالنے کے کام میں مصروف ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ ہمارا عظیم آسمانی کمہار ہے، وہ بگڑے ہوئے ٹوٹے پھوٹے برتنوں کو پھر سے نیا بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی ابھی اس وقت موجودہ کنڈیشن میں ایسا فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی کنڈیشن جو ہے، آپ کی زندگی، لائف سٹوری جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، تو ایمان رکھیں کہ ہمارا جو آسمانی کمہار ہے وہ اسے ترتیب دینا چاہتا ہے، نیا بنانا چاہتا ہے، آپ کو ریفریش جو ہے شکل و صورت دینا چاہتا ہے، اور وہ آپ کے ظاہری پن کو تو نکھارتا ہے، یا آپ کا جو روحانی پن ہے اس میں خدا آپ کو بیدار کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے جلال کی دولت سے بھر جائیں، تاکہ ہم مقدس اور جلالی برتن بن کر زمین پر اس کا جلال ظاہر کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ مٹی کی طرح جو ہے
اپنے آسمانی کمہار کو اپنا آپ دے دیں. سرنڈر یور سیلف. ہلیلویا. کمپلیٹلی سرنڈر اس کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیں تاکہ ہم تابعداری کرتے ہوئے اس کو اپنی زندگیوں میں مسلسل کام کرنے دیں. ہمیں اپنی ضد کو، بہت سے لوگ بڑے اسٹربنس ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، اپنی ضد کو، بہت سے لوگ دل کے سخت بھی ہوتے ہیں، معاف کرنا نہیں چاہتے. اپنے دلوں کی سختی کو دور کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دینا ہے تاکہ وہ ہمیں خوبصورت اچھی طرح تراشے، اچھی شکل دے، شبیہ دے جو اس کے روح کے موافق ہے. ہلیلویا. تبھی ہم اس کے کلام کو جو ہے اپنی زندگی میں پورا کرتا چلے جائیں گے. یہ جو ٹاپک ہے اس کے کچھ نکات ہیں جو میں ضرور چاہوں گی تھوڑے شیئر کروں تاکہ جتنے ہمارے پینلسٹ ہیں وہ بھی ضرور اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیں. مجھے ٹائم کی کوئی بندش نہیں، آپ جتنا مرضی ٹائم لیجئے گا کیونکہ اس بروڈ کو جو ہے کلام کی باتوں کو شیئر کرنے کے لیے ہی لگایا گیا ہے. اور جیسے یہ ٹاپک جو ہے میرے لیے تقویت کا باعث ہے، میرا ایمان ہے کہ بہت سے بہن بھائی جو ہے اس ٹاپک کے وسیلہ سے جو ہے آسمانی کمہار کی باتوں کے وسیلہ سے انکریجمنٹ حاصل کر رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں. اور اگر آپ واقعی پا رہے ہیں تو نیچے کمنٹس کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ بہن بھائی جو ہیں بڑے دھیان سے کلام کی باتوں پر غور و خوض کر رہے ہیں. ہلیلویا. تو چند ضروری طریقوں پر ہم روشنی ڈالیں گے تاکہ ہم گہرے طور پر اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہمارا آسمانی کمہار کس طرح ہماری زندگیوں میں مسلسل اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے. گو کہ آپ نجات یافتہ ہیں یا غیر نجات یافتہ ہیں، آسمانی باپ نے فل کنٹرول لیا ہوا ہے آپ کی زندگی کا، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر جو ہے اس کائنات کا کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. ہلیلویا. تو یہ نہ سوچیں کہ آپ ہو سکتا ہے خدا کو بھول چکے ہیں، تو خدا بھی آپ کو بھول چکا ہے. خدا کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں بھولتا کیونکہ اس نے پاک ہتھیلی پر، اپنی پاک ہتھیلی پر ہم سب کی شبیہ کو کھوج رکھا ہے. ہلیلویا. یہ ایک بڑی تقویت کی بات ہے. پریز جیسس کہ اس نے اپنی پاک ہتھیلی پر ہماری شبیہ کو کھوج رکھا ہے. وہ ہماری ہر ایک بات سے واقف ہے، ایسی باتیں جن کو ہم دوسروں سے بھی بیان نہیں کر پاتے. ہم سیکھیں گے کہ آسمانی کمہار کس طرح ہماری زندگیوں میں مسلسل اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور کس طرح ہماری بے ڈنگی اور بے شکل سخت مٹی کو وہ جو ہے نرم کرتا جا رہا ہے اور پتھروں سے اور کنکروں سے ہمیں پاک کر رہا ہے، ایک نیا اور خوبصورت چمکدار برتن بنا رہا ہے. We are the vessel. ہم جو ہیں برتن ہیں اور کوشش کریں کہ خالی برتن ہو تاکہ خداوند، جیسے خدا نے یرمیہ سے کہا کہ وہ اس کے منہ کو اپنے کلام سے بھرے گا، خداوند ہمیں بھی خالی برتنوں کو جو ہے اپنے کلام سے بھرتا چلا جائے. ہلیلویا. پریز جیسس. پہلی بات جو ہر ایماندار کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہر وقت اس کی زندگی میں کام کرنے میں مصروف ہے. He is working non-stop. ہم تو سو جاتے ہیں نا کہ ہمارا اپنا ٹائم زون ہے، دن کے ٹائم کام، رات کو آرام. اور کچھ بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو نائٹ شفٹ کرتے ہیں، جیسے میرے ہسبینڈ ہیں، وہ نائٹ شفٹ کرتے ہیں، رات کو کام کرتے ہیں اور ڈے ٹائم جو ہے وہ ریسٹ کرتے ہیں سرٹن آورز جو ہے. لیکن ہمارا ایک اسکیجول ہے، لیکن جو آسمانی باپ کا اسکیجول ہے وہ ہم سب سے ڈفرنٹ ہے. وہ مسلسل کام کرتا ہے. کلام خدا فرماتا ہے کہ میرا خدا نہ اونگنے کا نہ سونے کا. ہمارا خدا سوتا نہیں ہے، وہ جاگتا رہتا ہے اور اس کی آنکھیں ہم پر لگی ہوئی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. کمہار کے جو کام کے چند اصول ہیں اور انہی اصولوں کو ہم اسپرچولی دیکھیں گے، ببلیکلی طور پر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ایک کمہار کے جو اصول ہیں وہ انسانی یا ایماندار کی زندگی میں بھی کام کرتے ہیں اور اس کی جو زندگی کو اسپرچولی طور پر آگے لے کر چلتے ہیں. ہلیلویا. تو جو پہلا پوائنٹ ہے، اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں آپ ضرور لکھ لیں اپنی رہنمائی کے لیے، کہ کمہار کا کام ہے وہ مٹی کو نرم بنانے کا عمل کرتا ہے. جو سب سے پہلا پروسیس ہوتا ہے
کہ مٹی کو نرم کیا جاتا ہے۔ کمہار کے کام کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلا اصول یہی ہے، کمہار اچھی سے اچھی مٹی کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ سب سے پہلے جیسے میں سیمسٹرس کا کام کرتی ہوں، ٹھیک ہے، میرا ڈریسز بنانے کا ہے، الٹرائزیشن کا کام ہے، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے کام میں جو ہے مجھے اچھی سے اچھی پروڈکٹ ملے، اچھا دھاگا ہوگا، اچھا کپڑا ہوگا، اچھی مشین ہوگی، دین آئی کین میک اے پرفیکٹ پروڈکٹ۔ اسی طرح جو کمہار ہے، جو برتن بنانے والا ہے، اس کا سب سے پہلا کام ہے کہ وہ اچھی مٹی کی تلاش کرے، اور اس کے بعد جو ہے مٹی کو نرم بنانے کا جو پروسیس ہے۔ جب کمہار کو مٹی مل جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر کی سطح کو جو سخت ہوتی ہے، بڑی کمال جو مہارت کے ساتھ جو ہے کھود کر اس میں ایک گڑھا بناتا ہے، اور پھر اس گڑھے کو پانی سے بھر دیتا ہے تاکہ مٹی ہر طرح سے نرم ہو جائے، کیونکہ جب تک مٹی مکمل طور پر نرم نہیں ہوتی وہ برتن بنانے کے لیے استعمال میں نہیں لائی جا سکتی۔ لہٰذا مٹی کو نرم کرنے کے لیے کمہار کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور بریڈ بنانے کا بھی یہی پروسیس ہے۔ جب آپ ساور ڈو بناتے ہیں یا پیسٹری بناتے ہیں، جو کوکنگ بھی کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح کا جو لمپس ہے وہ جو ڈو میں جو ہے بالکل یکجان ہو جائے، تاکہ جب بریڈ بنائی جائے تو وہ ایک بالکل سافٹ ہو کر باہر نکلے، ایک لذیذ اچھی جو ہے بریڈ باہر بنے۔ اسی طرح کمہار جو ہے اس کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ مٹی کو وہ کیا کر رہا ہے، نرم کر رہا ہے، اور اس قدر کر رہا ہے کہ جو پوری مٹی ہے وہ نرم ہو جائے تاکہ کمہار کے ہاتھوں کو کسی بھی طرح کی سخت محنت نہ کرنی پڑے۔ اب جو ہمارا آسمانی کمہار بھی ہے، جب ہمیں برتن بنانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے دلوں کو سخت اور پتھریلی زمین کو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہتھوڑے سے چکنا چور کرتا ہے، کلام کے ہتھوڑے سے چکنا چور کرتا ہے، اور ہمارے اندر نئی بنی ہوئی جو جتنی بھی چٹانیں ہیں، جو کچھ بھی ہے ہماری زندگی کے اندر، اس کو کلام کے ہتھوڑے سے چکنا چور کر کر اس کو ایک ہموار جو ہے ایک نرم زمین بنا دیتا ہے۔ خداوند اپنے کلام کی بارش سے ہمیں نرم کرتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کے سامنے جو ہے اپنے دلوں کو شکستہ کریں، ٹوٹنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت سے لوگ ٹوٹنے سے گھبراتے ہیں، لائف کے بہت سے ایسے ڈیسیشنز ہوتے ہیں جو ان کو خدا سے دور کر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی دلوں کی زمین اس قدر سخت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ چینج سے گھبراتے ہیں، ڈیسیژن لینے سے، خود کو ٹوٹنے سے وہ گھبراتے ہیں کہ ہم ٹوٹنا نہیں چاہتے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ٹوٹیں، اپنے آپ کو اس کی حضوری میں گرفتار ہونے دیں، اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اس کو اپنے دل کی زمین میں ہل چلانے دیں۔ نرم ہونے سے پہلے ٹوٹنے کا عمل بہت ہی ضروری ہے، سخت چٹانوں کو چکنا چور ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنتے تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرتے۔ جب ہم اپنے دلوں کو سخت کرتے ہیں تو اپنی زندگیوں میں خدا کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں، اور یہ میسج میرے لیے بھی ہے کہ میں اپنی زندگی کی جو بھی سختی ہے اس سے توبہ کروں تاکہ خداوند کا منصوبہ میری زندگی میں پورا ہو۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہتھوڑا چلے، ہل چلے، تاکہ جتنی بھی سختی ہے، مشکل مرحلہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ مگر بنیادی اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس سے اپنا آپ دیں، کمپلیٹلی طور پر سرنڈر ہو جائیں۔ ہلیلویا۔ آج بہت سے لوگوں کو خدا محض اس لیے استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے دلوں کو سخت رکھتے ہیں۔ وہ اس کے بعد مٹی کو نرم کرنے کے بعد جو دوسرا لمحہ ہوتا ہے، ہوا کے بلبلوں کو ختم کرنے کا عمل۔ مٹی کو نرم کرنے کے بعد بھی سخت مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔
اور جو لوگ پیسٹری بناتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا کہ جب پیسٹری بنائی جاتی ہے تو اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی ببل جو ہے وہ ڈو میں نہ رہے، تاکہ جو پیسٹری ہے وہ اسموتھ ڈو ہو۔ اسی طرح جو کمہار ہے، اور میں کچن کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جو بہن بھائی کچن میں کام کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہماری بہنیں ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ اس مثال کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ بھی اپنے ہاتھوں سے کچھ تشکیل بنا رہے ہیں، خوبصورت ڈیزائنز بناتے ہیں، جیسے آپ اسی طرح کمہار کا کام بھی ہے، وہ شیپ دے رہا ہے، بنا رہا ہے، ہاللیلویا۔ تو مٹی کو نرم کرنے کے بعد کا جو اگلا سخت مرحلہ ہے وہ ہے ہوا کے بلبلوں کو ختم کرنے کا عمل ہے۔ جب کمہار مٹی کو اپنے پاؤں سے لتاڑتا اور بازو اور ہاتھوں سے گوندتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوا کے بلبلے جو مٹی میں بن جاتے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ ان بلبلوں کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، جس سٹی سے میں بلانگ کرتی ہوں وہ بہت بہت فیمس ہے پوٹری بنانے کے لیے، جہاں پر ابھی میں اس وقت موجود ہوں، ہمارے نزدیک لینکیسٹر سٹی ہے، وہاں پر بھی جو لائیو پوٹری دکھائی جاتی ہے، کمہار برتن کیسے بنا رہے ہیں، اور لوگوں کو ایک پاس دیا جاتا ہے کہ اگر وہ خود سے بنانا چاہتے ہیں، کڑے بنانا چاہتے ہیں، پوٹری بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں۔ اور آپ کو اگر آپ نے کبھی برتن خریدے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ برتن ناقص ہوتے ہیں جن کو لو ریٹس پر بیچا جاتا ہے، جو خالص اچھی کوالٹی کے برتن ہوتے ہیں ان کے لیے ہائی پرائس لگائے جاتے ہیں، اور جو لو کوالٹی کے برتن ہوتے ہیں ان میں کہیں کہیں آپ کو ببلز بھی ملیں گے، کیونکہ کچھ کمہار ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ضائع نہیں کرتے۔ اور دیٹ ٹیلز اے لاٹ کہ کس کمپنی سے یہ برتن آئے ہیں، کیونکہ جس طرح کا برتن آپ دیکھیں گے اسی طور سے آپ کمہار کی تعریف کریں گے۔ تو ان بلبلوں کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہے اس کو ہم جانیں گے۔ سیلف پرائیڈ، ان بلبلوں میں جو سب سے بڑا بلبلا جو ہماری زندگی میں ہے، ہم انسان ہیں، مٹی کا برتن ہے، خدا نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے اندر جو بلبلا ہے سب سے بڑا تکبر کا بلبلا ہے، غرور کا بلبلا ہے، سیلف پرائیڈ کا۔ یہ بلبلے اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتے، محض ان میں ہوا ہی ہوتی ہے۔ جیسے بہت سے ایسے لوگوں کو ٹائٹل دیا جاتا ہے شیح چلی، شیہی مارنے والے لوگ بھی جو ہیں خود سے وہ کچھ نہیں ہوتے، لیکن ان کی جو فیک سٹوریاز ہوتی ہیں، بڑی بڑی جو تصوراتی کہانیاں وہ بناتے ہیں، وہ سب سیلف پرائیڈ میں آتا ہے۔ محض ان میں صرف ہوا ہوتی ہے جس سے یہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ غرور یا تکبر سے پھول جانا ہماری روحانی شخصیت کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ ہلاکت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن اس سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ مثال 16 باب کی 18ویں آیت میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ پہلا پطرس 5ویں باب کی 5ویں آیت کے مطابق ہے تکبر اور غرور یہ کئی قسموں کا ہوتا ہے، یہ روحانی بھی ہوتا ہے، جسمانی بھی، مذہبی بھی ہوتا ہے، ہاللیلویا۔ یہ بہت بڑا خمیر ہے، جیسے میں پہلے بھی آپ کو ڈو کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور ابھی یہاں پر بھی اس کا ذکر آ گیا ہے، جو انسان کے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے اور اس کی ہلاکت اور زوال کا باعث بنتا ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو پاک روح اس لیے بھی استعمال نہیں کرتا کیونکہ ان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، لیکن ہمارا آسمانی کمہار تکبر کے ان بلبلوں کی مخالفت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم ان بلبلوں کا مقابلہ کریں، انہیں اپنے اندر سے ختم کریں، ہر طرح کے حالات چاہتا ہے کہ خداوند انہیں ترتیب دے دے ہمارے لیے، انہیں ڈسپلن کر دے، ہاللیلویا۔ خدا کا مقصد صرف یہی نہیں کہ ہم شکستہ اور حلیم بنیں تاکہ وہ ہمیں عزت کے برتن بنائے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے جلال کو اپنی زندگی میں ظاہر کریں، ہاللیلویا۔ اور جب میں یہ شیئرنگ کر رہی ہوں، مجھے ایک مثال بھی، تکبر کی ایک مثال مجھے
یاد آئی کہ میری چائلڈہڈ میں ہمارے پاسٹر جی نے ایک واقعہ ہمیں سنایا تھا کہ ایک بہن سے خداوند بہت زیادہ بات چیت کرتا تھا، بہت زیادہ روحانی سسٹر جی تھی. خداوند نے اس بیٹی کو نوجوانی میں، پاکستان کی بات ہے کہ نوجوانی میں بہت زیادہ استعمال کیا، اور یہ ٹرو سٹوری ہے. اور خداوند نے اس سے کلام کیا کہ میں فلاں فلاں وقت میں تجھے اٹھا لوں گا. اور چونکہ وہ بہن بہت سے لوگوں کے لیے دعا کیا کرتی تھی، روحانیت میں بھی بہت مضبوط تھی، اس بیٹی کا دل ابلیس نے غرور سے بھر دیا اور اس نے اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا. اور یہ میں اپنے چائلڈہڈ کی بات کر رہی ہوں، تب کا جو دور تھا وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا زیادہ. اگر ہوتا تو آج جیسے مجھے بہت سے بہن بھائی ایک لنک شیئر کرتے ہیں کہ ایک افریقہ کا جو بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں ڈیٹ میں جو ہے خدا اس دنیا کو ختم کرے گا نوح کے دور کی طرح. اور اس نے ایک بہت سے لوگوں کو، بہت سی بڑی گروہ کو اپنے پیچھے بھی لگا لیا. کچھ اسی طرح کا حال تھا اس بہن کا، بیٹی کا بھی، کہ اس نے اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنا شروع کیا کہ فلاں فلاں وقت پر خدا مجھے اٹھا لے گا. اور جن بہن بھائیوں نے، خاندانوں نے اس کی دعا کے وسیلہ سے شفا پائی تھی، وہ آئے وقت مقررہ پر اور دعا کی گئی، بہت زیادہ گیت گائے گئے، انتظار پر انتظار ہوا، لیکن کچھ ایسا نہ ہوا. اس بیٹی کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تو ہمیں اپنے روحانی ڈیسیژن بھی جو ہیں بڑے سوچ سمجھ کر لینے ہیں. اپنی روحانیت کو بھی ہم نے حلیمی میں ہی رکھنا ہے کہ خداوند جو ہے ہمیں، اگر ہمیں اسپرچول گفٹ ملے ہیں، خداوند اگر ہم سے خواب میں، رویا میں بات چیت کر رہا ہے، تو بھی ہم نے خدا کے پاک روحی کو کہنا ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کرتا چلا جائے، تاکہ ہمارے اندر سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی غرور جنم نہ لینے پائے. ہلیلویا. بات سے بات نکلتی. اس کے بعد جو تیسرا لمحہ ہے کہ مٹی کی سخت تہوں کو ختم کرنے کا عمل ہے. کمہار مٹی کو نرم کرنے کے لیے سخت محنت کرتا ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. بعض اوقات مٹی کے اندر بعض ڈھیلے اور بعض تہیں ایسی رہ جاتی ہیں جہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے وہ جگہیں ان سے خشک اور سخت رہ جاتی ہیں. اور پھر سے ڈو کی بھی بات کریں گے، جیسے ہم نے خمیر کے بارے میں بات کی کہ جب آپ کے ڈو بنا رہے ہوتے ہیں تو جب اگر آپ نے آٹے کو چھانا نہیں ہوتا تو کچھ جو چھوٹے چھوٹے گلٹیاں سی بن جاتی ہیں ڈو میں. تو اگر آپ آٹے کو چھانیں گے تو آٹا جو ہے بڑا سموتھلی گوندا جاتا ہے، ڈو جو ہے بڑی سموتھلی بنتی ہے. اسی طرح مٹی ہے، مٹی کو جب جو کمہار جس کے اوپر کام کر رہا ہے، کچھ مٹی کی تہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا اور وہ خشک اور سخت رہ جاتی ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب برتن کو پکنے کے لیے آگ میں رکھا جاتا ہے تو ٹھیک اسی جگہ جہاں پر نرم مٹی نہیں ہوتی، وہاں آگ کی ہیٹ حرارت سے دراڑیں اور کریک بنا دیتی ہے اور برتن کے اندر پانی نہیں ٹھہرتا، لہٰذا وہ برتن استعمال کے قابل نہیں رہتا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ایک پروسیس ہے، لیکن بہت بہت سیکھنے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو سننے کے بعد ہم سب کے لیے اور زیادہ جو ہے اپریسیشن ہم کریں گے. جتنے بھی پارٹس، پیالی، برتن، چائے کپ ہمارے چائے کہہ رہی ہوں، کپ یا پلیٹیں ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہیں کہ کس مہارت سے ان کو بنایا گیا ہے، کس طرح چھوٹی چھوٹی بات کا جو ہے خیال رکھا گیا ہے. ان سخت اور خشک ڈھیلوں سے مراد ہمارے باغی رویے ہیں جو ہماری شخصیت کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے رہتے ہیں. سٹربن پن جو ہے، باغی رویے جو شاید کبھی اتنی جلدی ظاہر نہ ہوتے، لیکن زندگی کے خاص آزمائشوں میں جو ہے جب ہمیں حرارت ملتی ہے تو وہ بڑے واضح ظاہر ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال میں آپ کو ایسے بھی دوں، بہت سے لوگ ایڈوائز دیتے ہیں جب آپ لائف پارٹنر کی سرچ کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو شادی کرنے سے پہلے جو ہے اگر فیمیل ہیں تو میل کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جائیں اور ان کا بیہیویئر چیک کریں. اگر ڈرائیو کرتے ہوئے سگنلز پر یا جیسے بھی ہے ڈرائیو کرتے ہوئے اگر ان کا بیہیویئر کام ڈاؤن ہے دین ہی از ایکسیپٹیبل. اگر وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ڈیورنگ دا ڈرائیو تو دیٹس اے ریڈ سگنل. تو اسی طرح جو ہے جو ہماری لائف کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے
انسان بڑا ماہر کرامات ہے، وہ اپنی خامیوں کو جو ہے بہت اچھے سے چھپا جاتا ہے، لیکن لائف کے جو نشیب و فراز ہیں، اتار چڑھاؤ کچھ ایسا وقت لاتے ہیں جہاں پر انسان کھل جاتا ہے۔ خاندانوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہم مشکلات اور آزمائشوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب تک تو خداوند ہمیں دیتا ہے ہم شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں، اور آپ جب بھی بہن بھائی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں شکر ہے شکر ہے شکر ہے، لیکن جب کبھی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پھر بہت سے میں نے ایون کہ خدا کے خادمین کو شکایتیں کرتے سنا ہے، وہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا ساڈی کدوں سنے گا، پتہ نہیں کنہ دا خدا ہے جڑا سنتا ہے، بہت زیادہ نیگیٹو الفاظ، اور میں نے خود سنے ہیں خدا ان کے خادمین سے بھی اس طرح کے الفاظ، کیونکہ ان کے اندر بھی سختی کی تہ ہیں، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ہماری شخصیت کے اندر اس قسم کے رویے دراڑیں پیدا کرتے ہیں، لیکن ہمارا الہی کمہار جو ہے، ہمارا جو آسمانی کمہار ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری شخصیت کی کن تہوں کو زیادہ نرم کرنا ہے۔ ہمیں صرف اس کو اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ ہم میں اپنا کام جاری رکھے۔ ہلیلویا۔ سرنڈر کرنا ہے کمپلیٹلی طور پر ہمیں خداوند کے ہاتھوں میں۔ اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے کہ کنکڑیاں اور بجری کو نکالنے کا عمل جو ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کنکڑیاں اور بجری کو نکالنا۔ کمہار جب مٹی کو نرم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے کنکڑیاں اور بجریاں، چھوٹی چھوٹی باریک باریک جو بجری ہوتی ہے اس کو بڑی احتیاط سے نکالتا ہے، کیونکہ اگر ان کنکڑیوں کو نہ نکالا جائے تو برتن کو جب آگ میں رکھا جاتا ہے تو یہ کنکڑیاں داغ اور دھبوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں گنبڑ، اس طرح جو جیسے ابھار برتن کا جو وہ جو ایک سمودنیس ہے وہ نہیں رہتی، برتن میں ابھار آ جاتا ہے اور وہ چھائی کی طرح یا تھبے کی طرح جو ہے وہ دکھائی دینا شروع ہوتی ہیں، یوں برتن کی جو خوبصورتی ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے آسمانی کمہار کو اپنی زندگی میں گہرے طور پر ہم نے جو ہے کام کرنے دینا ہے، تاکہ جو وہ کام کر رہے وہ پورا جو ہے وہ پورا ہو ہماری زندگی میں، ہلیلویا، گہرے طور سے پورا ہو، تاکہ ہماری زندگی کے جتنے بھی داغ دبے جھریاں ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم بہت فکر میں رہ جاتے ہیں، اسپیشلی جو فیمیلز ہیں، کہ ہم ایجڈ ہو رہے ہیں، ہماری جو سکن ہے وہ جو ہے لوز ہونا شروع ہو گئی ہے، ہمارے چہرے پہ چھائیں ہیں، دگے ہیں، ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، لیکن امیجن کریں کہ جب ہماری روحانی زندگی جو ہے دوسرے لوگوں پر عیاں ہوگی، جیسے بائبل فرماتی ہے کہ ہم 5ویں گاسپل ہیں جسے لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں، ہمارے اوپر ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ ہم ایماندار ہیں، ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں آسمانی خدا کو، تو اگر لوگ ہماری زندگی میں نقص دیکھیں گے، گو کہ نو باڈی از پرفیکٹ، اس لیے سب نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا خداوند ہمیں پرفیکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ وہ آسمانی کمہار ہے۔ تو خداوند کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہماری زندگی کے ہر ایک داغ دبے جھری کو بالکل ختم کر دے، ہیلیلویا، تاکہ ہم صاف شفاف اور جلالی برتن بننے کے قابل ہو جائیں، جو مالک کو آسمانی خدا کو جلال اور عزت دینے کا باعث بنے، ہیلیلویا۔ اس کے بعد کا جو مٹی کا کمہار کا جو اگلا پروسیس ہے، اس نے مٹی کو تیار کر لیا ہے، مٹی میں سے اس نے مٹی کو نرم کیا ہے، بلبلوں کو ختم کیا ہے، مٹی کی جو سخت تہوں کو ختم کیا ہے، کنکڑیاں اور بجری کو نکالا ہے۔ اب جو اصل پروسیس ہے جس کا ویٹ کرتے ہیں سب، چاک پر رکھنے کا عمل ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کے لیے پنجابی کا لفظ کیا ہے یا اردو کا، آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کیجیے گا، جس کو مٹی کو جو ہے چاک پہ رکھا جاتا ہے۔ جب کمہار مٹی کو گوندھ کر بالکل نرم اور تیار کر لیتا ہے تو اس کو شکل دینے کا وقت ہے، ابھی ڈھالنے کا وقت ہے، اور یہ سب سے اہم عمل ہے،
کمہار تیار شدہ مٹی کو جو ہے اس کے لوندے کو لیتا ہے، ایک حصے کو لیتا ہے اور اسے چاک پر، انگلش میں اسے ویل کہتے ہیں، ویل پر رکھتا ہے۔ کمہار کا چاک کرنا جو ہے برتن پتھر کے اوپر جو ہے ایک بڑے سے پہیے کے اوپر جب وہ مٹی کو رکھتا ہے جس کی وسعت میں ایک سوراخ ہوتا ہے، جیسے پکچر میں بھی آپ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں، جس میں ایک بڑی لکڑی کی ڈنڈی جو ہے نکالی ہوئی ہوتی ہے۔ شکل دینے اور بنانے کے عمل میں کمہار برتن کو اس چاک کے مرکز میں رکھتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم مرحلہ ہے کمہار کے چاک یا برتن کا رکھا جانا۔ اس سے مراد ہے کہ خدا کی مرضی کے مرکز میں ہونا، خداوند کی ول کیا ہے ہمارے لیے۔ جیسے اگر میرج لائف کو دیکھیں تو جو بیسٹ ایڈوائس اینی پاسٹر اور اینی منسٹر کین گیو یو کہ جیزس شوڈ بی دا سینٹر آف یور میرج، ہلیلویا۔ اور نہ صرف میرج کا بلکہ کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی کام ہے آپ کی زندگی کا، جیزس مسٹ بی دا سینٹر آف یور اینی ورک۔ آپ کوئی بھی کام کریں اس کا سینٹر ہونا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چاک پر جو ہے برتن کو جو مٹی کو رکھا جا رہا ہے اس کا جو سینٹر ہے، مرکز کو جو ہے وہ مرکز میں ہونا بہت ضروری ہے۔ حوصلے اور تسلی کی بات ہم سب کے لیے یہی ہے کہ خداوند ہمارا جو آسمانی خدا ہے وہ ہمیں موقع دے رہا ہے، کمہار کے دونوں ہاتھوں کے نہایت درمیان میں اور قریب ہونے کا ہمیں موقع دے رہا ہے خداوند۔ وہ تیزی سے ہمیں خوبصورت برتن کی شکل میں ڈھالنا چاہ رہا ہے۔ ایسے ہی موقعوں پر ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جیسے یہ جو چکلا ہے یا چاک ہے جو بھی ہے، کمہار جب برتن کو شیپ دینا شروع کرتا ہے تو بڑی تیزی سے وہ گھومتا ہے۔ اسی طرح خداوند بھی پروسیس کو فاسٹ فارورڈ کرنا چاہتا ہے۔ فاسٹ فارورڈ پروسیس تب ہی ہوگا جب تک ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں گے، تبھی خداوند جو ہے سارے ڈیلیز کو، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بہت پروسیس ڈیلے ہو رہا ہے، ہماری دعا سنی نہیں جا رہی۔ وہ اس وجہ سے سنی نہیں جا رہی کیونکہ ہم خدا سے یہ نہیں کہہ رہے کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہلیلویا۔ 2 مور جو پوائنٹس ہیں وہ رہ گئے ہیں کہ اگلا جو پوائنٹ ہے آگ میں رکھنے کا عمل ہے۔ جب شیپ دے دی جاتی ہے تو برتن کو جو ہے تیار کر کے جو ہے، اور یہ بہت اہم عمل ہے، آگ میں رکھنے کا عمل ہے جو برتن کو مضبوطی اور پختگی دیتا ہے۔ مٹی کو تیار کرنے اور چاک پر شکل دینے سے بھی ضروری یہ مرحلہ ہے کہ برتن کو آگ میں، بھٹی میں جو ہے تپایا جائے۔ آگ کے بغیر ہمارے اندر مسیحی کردار کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ بہت سے ایماندار آگ کے عمل سے ڈرتے ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے، وہ آگ سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن یہ خدا کے منصوبے کا ایک نہایت ہی اہم پروسیس ہے۔ آگ ہمیں آزماتی ہے، پختہ کرتی ہے، اور بہت سے بہن بھائی جو ایماندار ہیں، جو مشکل سے مشکل ترین وقت کا مقابلہ کر جاتے ہیں، ان کی زندگی میں خداوند بہت بہت بڑی بڑی گواہیوں کو جنم لیتا ہے، لیکن وہ اس آگ میں سے نکل آئے ہوتے ہیں، اور یہ خداوند کی ایک بڑی شکر گزاری ہے۔ خدا نے یسایہ کو کہا کہ میں نے تجھے مصیبت کی کٹھالی میں ڈال کر صاف کیا ہے۔ ہلیلویا۔ یسایہ 48 سے 10 میں ایوب کہتا ہے کہ جب وہ مجھے تال لے گا یعنی تپا لے گا تو میں سونے بلکہ کندن کی مانند ہو جاؤں گا۔ ہر ایماندار کی آگ میں، ہر ایماندار کی زندگی جو ہے آگ میں ہو کر گزرنا، یہ مرحلہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایماندار کہیں اور آگ میں سے ہو کر نہ گزریں تو دیٹس مین کہ اسٹل پروسیس از لیفٹ، کہ جو مرحلہ ہے وہ باقی ہے، آپ کو آگ میں سے ہو کر گزرنا ہی ہے۔ اور یہ ضروری ہے، اس وقت ہمیں خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہمیں یہ بھی ضرورت ہے جب ہم آگ میں تپائے جائیں کہ ہم صبر کا پورا مظاہرہ کریں اور خدا کو موقع دیں تاکہ وہ ہمیں
اپنی مرضی کے مطابق ڈھالے اور تپائے اور کندن بنا دے. ہاللیلویا. اور جو آخری پوائنٹ ہے آج کی شیئرنگ کا کہ روغن چڑھانے کا عمل جو ہے، جس علاقے سے میں بلانگ کرتی ہوں وہاں پر بغیر روغن کے بھی برتنوں کو جو ہے لوگ بائی کرتے ہیں. میری ماما خود بھی لے کر آئیں پاکستان سے. بہت خوبصورت وہ لگتے ہیں مٹی کے گھڑے جو ہیں، لیکن مٹی کے گھڑے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آپ کو جو ہے روغن چڑھانا بہت بہت ضروری ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا برین ہے، خدا نے ہمارے برین کو جو ہے ایک ہول میں رکھا ہوا ہے، ایک شیل ہے جس میں ہمارا برین جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے. جیسے ہماری باڈی کے آرگنز ہیں، خدا نے باڈی کو ایک بدن بخشا ہے تاکہ باڈی کے جو آرگنز ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں. اسی طرح جو ہے کمہار جب ایک برتن کو بناتا ہے تو جو لاسٹ پروسیس ہے اس کو روغن چڑھایا جاتا ہے آگ میں رکھنے کے بعد. یہ ایک اور اہم مرحلہ ہے جس کو روغن چڑھانے کا مرحلہ کہا جاتا ہے. اس عمل میں کمہار چکنی ریت اور شیشہ پیس کر جو ہے چکنی ریت اور شیشہ کو پیس کر میری زبان تھوڑی لڑکھڑا گئی ہے. اس میں رنگ ڈال کر برتن پر ایک باریک طے کی صورت جو ہے وہ مل دیتا ہے اور اس کو اچھی طرح برتن پر لگا کر ایک دفعہ پھر بٹی میں رکھ دیتا ہے، جس سے برتن رنگدار، چمکدار اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط بن جاتا ہے. ایسے برتن بادشاہوں کے گھروں میں رکھے جاتے تھے. ان کو عزت اور جلال کا برتن کہا جاتا تھا. ہم خوش قسمت لوگ ہیں، خوش قسمت نہیں کہوں گی بابرکت لوگ ہیں کہ ہم اس دور میں جہاں پر ہر گھر میں جو ہے ایسے برتن ہمیں ملیں گے. اور کچھ برتن اس طرح کے جو برتن ہیں خاص گیسٹس کے لیے جو خاص مہمان ہوتے تھے ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ جتنا زیادہ خدا کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے کا موقع دیں گے اتنا زیادہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے قدرت کے ساتھ بہت زبردست طریقے سے استعمال کرے گا. موسیٰ کو بنانے کے لیے خداوند کو 40 سال لگے. موسیٰ چونکہ 40 سال تک فرعون کے محل کے آرام و آسائش میں پلا بڑا تھا، مصر کے تمام علوم اس نے سیکھ لیے تھے، اب بہت بڑا عالم اور پڑھا لکھا شخص وہ بن چکا تھا، لیکن خداوند اس کو اپنے کام کے لیے بنانے کے لیے محل سے نکال کر مدیان کے بیابان میں لے آیا. محل کی زندگی سے جو پانی کی زندگی کی طرح تھی اس سے نکال کر خداوند اسے جو ہے آگ میں رکھنے کے عمل سے گزار رہا ہے، روغن چڑھانے کے عمل سے گزار رہا ہے. جیسے موسیٰ جو ہے تعلیم یافتہ آدمی تھا، 40 سال تک محل میں رہا. بیر بکریاں چرانا نہایت گھٹیا قسم کا کام اس وقت سمجھا جاتا تھا، اسپیشلی اس طرح کے لوگوں کے لیے جو ہائی پوزیشنز پر یا جن کے پاس ہائی اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے کام کو سب سے لوور جابز کہتے تھے. لیکن یہی اس کی تربیت تھی، یہی موقع تھا جب وہ خدا جو ہے موسیٰ کو جو ہے آگ میں سے ہو کر گزارے اور اس پر روغن کو چڑھائے. موسیٰ نے بھی اپنے آپ کو یہوہ پاک خدا کے ہاتھوں میں بڑی حلیمی کے ساتھ، حق ساری کے ساتھ رکھ دیا اور خدا نے اس کو جو ہے ایک اچھے کمہار کی طرح جو ہے اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک زبردست لیڈر بنا جو بنی اسرائیلیوں کا جو تھا وہ نجات دہندہ بھی ثابت ہوا، کیونکہ وہ ان کو غلامی کی زمین سے نکال کر جو ہے وعدہ کی ہوئی سرزمین پر لے کر آیا. پیارے بہن بھائیوں، آپ کی انکریجمنٹ کے لیے کہ خداوند صرف بلاتا ہی نہیں بلکہ بناتا بھی ہے اور پھر وہ استعمال بھی کرتا ہے. اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے تو اس بات پر ایمان رکھیں، اسے موقع دیں کہ وہ آپ کو بنائے گا بھی، وہ آپ کو مناسب طور پر سمجھائے گا بھی، تب ہی آپ اس کے لائق ٹھہریں گے. ہلیلویا. یعقوب جو ایک دھوکے باز شخص تھا، خدا اس نے جو ہے خدا کے ساتھ کشتی کرنی پڑی اسے تاکہ اس کو بدل دے اور اس کے دھوکے باز سے اسرائیل
آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو دھوکے باز کا مطلب تھا، نام کا جو مطلب تھا، اس کو جو اسرائیل کا ٹائٹل دیا گیا، یوسف کو بنانے کے لیے خدا نے جو ہے 14 سال لگائے یا لگ گئے تھے. 14 سال یوسف نے بھی جو ہے سخت وقت گزارا. داؤد جو ہے مسیح ہونے کے بعد 20 سال کے بعد تخت پر بیٹھا. اب یہ ٹائم زون دیکھ لیں، 14 سال کا، 40 سال کا، 20 سال کا جو ہے، مگر خدا 20 سال تک بھی جو ہے اس کو بناتا رہا. تو پروسیس جو ہے اس سے کبھی بھی جان نہ چھڑائیں یا ہمت نہ ہار جائیں. پروسیس سے ہو کر ہی آپ کو گزرنا پڑے گا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند عظیم کو مہار ہے. اگر آپ ٹوٹ پھوٹ بھی جائیں، اگر ہم ٹوٹ پھوٹ بھی جائیں، تو خداوند جو ہے داؤد کے ساتھ مل کر جو ہے، داؤد کی طرح جو ہے، جیسے داؤد کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے برتن کی مانند ہوں. ہم بھی اپنے آپ کو کہیں کہ ہم خداوند ٹوٹے ہوئے برتن کی مانند ہیں. ہم ریجیکٹڈ ہوئے لوگ ہیں، ہمیں درگزر کیا گیا، نظر انداز کیا گیا ہے، دھتکارا گیا ہے، اظہار رسانی ہم پہ کی گئی ہے، ہمیں ہر طرح کا جو ہے ابیوز برداشت کرنا پڑا ہے. تو بھی اے خداوند صرف تو ہی ہمارا عظیم کمہار ہے. ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہماری نا امیدی میں امید کو پیدا کر سکتا ہے. ہم چاہے جتنے مرضی ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے، ہمارے جو نوجوان ہیں، اگر وہ کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں تو اگر ان کو ریجیکشن ہو جائے محبت میں، کوئی ان کو دھتکار دے، دل ٹوٹ جائے، تو وہ پھر وہ شاعر بن جاتے ہیں، وہ بکھرے بکھرے سے رہتے ہیں، وہ دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں. تو ایسے نوجوانوں کے لیے بھی انکریجمنٹ ہے کہ آپ دنیا کی محبت کو چھوڑ کر یسوع مسیح کی محبت کے پاس آئیں، یسوع مسیح کے پاس آئیں، کیونکہ وہی صرف یہ کرنے کی قوت رکھتا ہے کہ آپ کے ٹوٹے دل کو وہ پھر سے جوڑے، بحال کرے اور اپنی محبت سے بھر دے. آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے آزاد کیے جائیں اور اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کریں. آج کا جتنا بھی شیئرنگ ہے کمہار کے بارے میں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مٹی ہے وہ اپنے آپ کو کمہار کے ہاتھوں میں کمپلیٹلی سرنڈر کر رہی ہے. جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، بجائے کمپلینٹس کرنے کے، بجائے نیگیٹو بولنے کے، آپ خداوند سے کہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو میرا بنانے والا ہے، میری زندگی کو بنانے والا ہے. سب کچھ تیرے پروسیس کے مطابق ہو رہا ہے، سب کچھ تیری ول کے مطابق، تیری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. تبھی آپ کی زندگی جو ہے سکون سے بھر جائے گی. صرف اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں رکھیے، اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں. آمین. آئی بلیو کہ اس شیئرنگ کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی ہے. آمین.